بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق و مغرب میں ایسے شہر جو پوری دنیا سے بڑے ہیں، یاجوج اور ماجوج کیسے نظر آتے ہیں؟ علماء کرام نے حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک طویل حدیث پاک نقل کی ہے، اس کا ہم مختصر لکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک تاریخ طبری، اخبار الزماں المسعودی، تاریخ الرسل الملوک اور کتاب العظمت اور تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو شہر بنائے، ایک مشرق میں ہے جس کے لوگ قومیات کے بچے ہوئے مومن ہیں، دوسرا شہر مغرب میں ہے جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والوں کے شہر کا نام عربی میں جابلق اور سریانی میں مرکزیہ ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی میں جابرس اور سریانی میں برجیسیہ ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ ایک فرسخ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دیں تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے، یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرہ دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو تم ضرور سورج کے اترنے کی آواز سن لیا کرتے۔ اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تافیل، اور ان کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں۔ جبرائیل امین شب معراج مجھے یاجوج ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبرائیل مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو اب ہمارے بھائی ہیں، جو اچھے کام کرے گا وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو برے کام کرے گا وہ تمہارے گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جبرائیل مجھے ان 3 قوموں تاریس، تافیل، عقر، منسک کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ اور یاجوج ماجوج جہنم میں ہوں گے۔ یاد رکھیں، یاجوج ماجوج عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ان کے ہاں 10 پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے یا رب کتنا؟ رب العزت فرمائے گا 10 میں سے 9 جہنم کے لیے الگ کر دو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ان کا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل گرا دے گی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ اجمعین یہ سن کر گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک مسلمانوں میں سے جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب ہوگا 10 میں سے 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج اور ان 2 عظیم شہروں کے لوگ اور بقیہ 3 قومیں یہ سب انسان ہیں، یعنی ہمارے معلومات میں جو موجودہ انسانوں کی گنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان ایسے بھی ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہیں نہ جدید سائنس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر آپ جنگ دوم کی تاریخ باریکی سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ براعظم انٹارکٹیکا کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے، اور وہاں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ بعض ذرائع کے مطابق ہٹلر نے زمین کے اندر جانے کی اور وہاں آباد قوموں کو سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ زیر زمین قومیں آباد ہیں، اس بارے حدیث بھی بتاتی ہے کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے نہ آسمان دیکھا نہ چاند و سورج دیکھے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم تو اللہ جانتا ہے، اور وہ ہیں کیسے۔ غریبۃ العجائب میں علامہ صفدری لکھتے ہیں کہ یاجوج الگ قوم ہے اور ماجوج الگ قوم ہے، اور یاجوج کے مزید 4 لاکھ قبیلے اور ماجوج کے بھی 4 لاکھ قبیلے ہیں، کچھ درختوں کی طرح لمبے اور کچھ جتنے لمبے اتنے ہی چوڑے ہیں، اور کچھ ایسے کہ ایک کان نیچے بچھا کر دوسرا اوپر اوڑھ کر سوتے ہیں، کچھ ایسے بالش کے برابر ہیں اور کچھ کے قد بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جدید سائنس بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔
یہی حقیقت ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں آ گیا وہی حق ہے۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اعتراض کرنے والے سفہا و جہلا مزے سے ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں، جن میں کچھ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی قد انتہائی طویل ہے اور کچھ بونے ہیں، کچھ عجیب و غریب شکل والے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کی جنگیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب بات اسلامی تاریخ کی آتی ہے تو اپنی کم عقل کو استعمال کرتے ہوئے اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچیں کہ ایک شہر بھی پوری دنیا کی آبادی سے بڑا ہے، دونوں مل کر کیسے ہوں گے؟ پھر یاجوج و ماجوج اور تافیل تاریث منسک کی زمین کتنی بڑی اور تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی کائنات بہت بڑی ہے، اور اگر کسی نے رب العزت کی عظمت کو کچھ سمجھنا ہے تو کتاب العظمت پڑھیں، انشاءاللہ ایمان پختہ ہوگا۔ دوستو، دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔